السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سوال یہ آیا ہے کہ استنجا کسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ سوال ہوا ہے استنجا کے مسائل، استنجا کے متعلق، ناپاکی کے متعلق۔ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے۔ جب انسان ناپاک ہو تو انسان کی تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ انسان جب پیشاب یا پخانہ کر لے تو اس کے بعد اچھی طرح اسے چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے، مطلب تین مرتبہ تو کم از کم جو ہے وہ 3 مرتبہ تو اسے ضرور دھونا چاہیے، جس سے اس کی ناپاکی جو ہے اسے یقین ہو جائے کہ وہ میری ناپاکی میرے جسم سے صاف ہو گئی ہے، مطلب میرا جسم اب پاک ہو گیا ہے۔ 3 مرتبہ دھونے سے اگر اس کو یقین ہو گیا کہ جسم ناپاک نہیں رہا، میرا جسم اب صاف ستھرا ہو گیا ہے تو ٹھیک۔ اگر اس کو ابھی بھی شک ہے کہ میرے جسم کے ادھر یا ادھر مطلب ناپاکی ابھی لگی ہوئی ہے، ابھی سے اسے صاف نہیں ہوا، تو وہ 3 سے زیادہ مرتبہ بھی اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہ کو دھو سکتا ہے انسان، 3 سے زیادہ مرتبہ بھی۔ اور ہاں، استنجا جو ہوتا ہے نا، استنجا وہ ناپاکی کو دور کرنے کو، مطلب انسان جو پیشاب یا پخانہ کرتا ہے اس کے دھونے کو، اس کے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ تو استنجا دائیں ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے اور پشت کرنے سے، مطلب پیٹھ یا اپنی پشت کہہ لیں، اپنی کمر کہہ لیں، قبلہ کی طرف کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے اکثر دیہات کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز میں بہت لاپرواہی برتتے ہیں۔ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، عورتیں خواتین جو ہیں وہ باتیں، یا مرد ہیں تو وہ باتوں میں لگ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، مطلب اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ حالانکہ یہ اہم مسئلہ ہے کہ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت بات کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ چلیں، جو شہروں کے لوگ ہیں وہ ان کے تو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، وہ واش روم کے اندر جب جاتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر تو وہاں تو بات کرنے کا امکان ختم ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً کچھ لوگ ویسے پھر بھی بات کر لیتے ہیں واش روم میں۔ راستے میں لوگوں کا جو عام راستہ ہوتا ہے ادھر اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ مطلب پخانہ اگر آیا ہو تو عام راستے میں، لوگوں کے راستے میں پخانہ یا پیشاب جو ہے وہ راستے میں نہیں کرنا چاہیے، جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، مطلب آنے جانے کا جو راستہ ہے، یا اٹھنے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہاں بھی پیشاب بہانہ کرنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ درخت کے نیچے بھی ایسے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ہاں، جو تالاب ہوتا ہے نا، تالاب، اس کے پاس، مطلب تالاب کے اندر یہ گندگی نہیں ڈالنی چاہیے، تالاب سے دور ہٹ کے۔ سوراخ، جو گاؤں کے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا، سارے لوگ شہروں کے رہنے والے بھی نہیں ہوتے، کچھ لوگ گاؤں کے رہنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی علم نہیں ہوتا۔ جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، جو آج بھی باہر جاتے ہیں مطلب کھیتوں کے اندر، ادھر سوراخ بھی ہوتے ہیں۔ سوراخ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہاں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت آئی ہے کہ آپ نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہڈی اور لید جو ہوتی ہے ان سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، مطلب انسان ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہڈی جو ہے وہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ لید، گوبر، ان چیزوں سے بھی انسان استنجا نہیں کر سکتا۔ اور وہ چیزیں جو جانور کھاتے ہوں، مطلب جانوروں کے کھانے والی چیزیں، کوئی بھی کھانے والی چیز ہو یا کاغذ ہو، وہ چیز جو استعمال میں آ سکتی ہو، ان سے بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کوئلہ جو ہوتا ہے، کوئلے سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے،
برتنے کی چیزوں سے، استعمال کی چیزوں سے، کوئلے سے بھی منع ہے۔ اور جہاں پانی جاری ہو، مثلا ٹیوب ویل پیچھے چل رہا ہو، پانی جو ہے وہ گزر رہا ہو، تو اس پانی کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور واش روم، بیت الخلاء یا ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیت الخلاء جاؤ، جب ٹوائلٹ میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جایا کرو، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا تیرے نام کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں، من الخبث والخبائث ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ تو جب واش روم چلا جائے، مطلب جب واش روم کے اندر پاؤں رکھنے لگا ہے نا انسان، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ واش روم میں جانے لگا ہے، ٹوائلٹ میں جب جانے لگا ہے، بیت الخلاء میں، تو یہ نہیں کہ واش روم کے اندر جا کے وہ دعا پڑھے، نہیں، دعا وہ پہلے پڑھے جب باہر ہو نا، چاہے وہاں جانے سے پہلے، مطلب ابھی وہ چل رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، ابھی اندر داخل نہیں ہوا، بے شک راستے میں ہی پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعا پڑھ لے راستے میں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ٹوائلٹ کے آگے کھڑا ہو کے نیو سیکھی ہو یا بھی اسے صحیح سے آتی بھی نہیں ہے، تو ٹوائلٹ کے آگے کھڑا ہو کے وہ دعا پڑھنی شروع کر لے، اور پچھلے والے جو ہے وہ بےچارے ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو یا کسی کو جلدی بھی ہوتی ہے، تو وہ کہے اس کی جو دعائیں ہیں وہی نہیں ہماری جان مطلب اس طرح نا انسان کا ذہن جو ہے وہ متنفر ہو جاتا ہے اسلام سے۔ ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کا اثر دوسروں پہ برا پڑے۔ جب واش روم جانے لگے، واش روم کے اندر جا کر بولنے سے منع فرمایا ہے، مطلب جب آپ نہا رہے ہو، جب آپ پیشاب کر رہے ہو تو منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں جا کر بولنے سے۔ باہر ہی کھڑے ہو کے دعا پڑھے، پھر جب اندر جائے واش روم کرنے کے لیے تو بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اور واش روم جانے کا طریقہ کیا ہے کہ جانے سے پہلے واش روم کے اندر پہلے بایاں پاؤں رکھتے ہیں، پھر دایاں۔ واش روم میں پہلے بایاں پاؤں، جاتے وقت، داخل ہوتے وقت، انٹر ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں، پھر دایاں پاؤں، اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے تب پہلے دایاں باہر نکالتے ہیں۔ واش روم سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں، پھر بایاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ سنت ہے۔ جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اگر ان کے مطابق آپ عمل کرو گے تو یقیناً آپ کی زندگی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرے گی۔ واش روم تو، ٹوائلٹ تو آپ نے ویسے بھی جانا ہی ہے، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے جاؤ گے تو اس کا اجر بھی آپ کو ہوگا، اور تھوڑا اجر بھی نہیں، اجر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ جب واش روم سے باہر نکل رہے ہو تب آپ یہ دعا پڑھو، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ کس چیز کی بخشش؟ مطلب جتنی دیر میں واش روم میں رہا، ٹوائلٹ میں جتنی دیر رہا، اتنی دیر میں تیری یاد سے، تیرے ذکر سے، تیرے اذکار سے غافل رہا، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ بعض لوگ تو صرف اتنی سی دعا پڑھتے ہیں اور بعض پوری بھی پڑھ لیتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا وعافانی، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھ سے میری ناپاکی کو، میری پالیدگی کو دور کیا اور اس نے مجھے عافیت دی۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا، الحمد تمام تعریفیں، للہ اس ذات کے لیے، الذی جس نے، الحمدللہ الذی جس ذات نے، الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا جس نے مجھ سے میری پالیدگی کو، میری ناپاکی کو ختم کر دیا، میری تکلیف دہ چیز کو مجھ سے ہٹا دیا، وعافانی اور مجھے عافیت دے دی، مجھے سکون دے دیا، مجھے آرام آ گیا۔ مطلب جب انسان کو واش روم جانا ہوتا ہے، اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جب تک وہ پخانہ یا پیشاب نہ کر لے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو جب وہ فارغ ہو کے آ جائے، اسے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الحمدللہ۔ واش روم سے نکلنے کی دعا کون سی ہے؟ غفرانک، غفرانک، آگے ہے الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا وعافانی۔